میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ گھر والے نہ مانے اور میں گھر سے بھاگ گئی۔ اس لڑکے نے میرے ساتھ بدکاری کر کے میرا سارا سامان لے کر غائب ہو گیا۔ واپس آئی تو آتے ساتھ ہی ابا نے میری شادی کروا دی۔ میں نے دلہا نہیں دیکھا تھا کیونکہ قسمت سے ہار چکی تھی۔ شادی کی رات جب شوہر نے گھونگھٹ اٹھایا تو قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ وہ تو 70 سال کا۔ میں گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے والد اور بھائی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ جو کچھ وہ مجھے کہہ کر گئے تھے وہ میرے لیے اذیت ناک تو تھا، لیکن انکار کا حق نہیں رکھتی تھی۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کون ہے جو میرے بارے میں یہ سب سچ جان کر مجھ سے شادی کے لیے راضی ہے۔ جو چوٹ میں نے اپنے گھر والوں کو دی تھی، میں اپنے باپ سے مزید کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے رات تک بس لباس ہی تبدیل کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میرے والد اور بھائی کمرے میں آئے، مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروا کر چلے گئے۔ میری ماں نے تو دوبارہ پلٹ کر میری شکل تک نہ دیکھی تھی۔ میں نے ایک چادر خود پر لپیٹی اور رخصت ہو کر اپنے گھر کے مین دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے میرے قدم رک گئے۔ اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش چند دن پہلے میں اسے پار کرنے سے پہلے صرف ایک بار اپنی عزت کا سوچتی، اپنے ان ماں باپ کے بارے میں سوچتی جو میری خاطر آج تک مشقت اٹھاتے آئے تھے۔ میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، مجھے کبھی شہزادی تو کبھی رانی کہتا تھا۔ میری ماں اپنی ضروریات کو کم کر کے میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنا آرام سکون برباد کر لیتی تھی۔ میرا بھائی مجھے میری گڑیا کہتا تھا، میرے لیے کیا کچھ نہیں لاتا تھا، گو کہ سب ہی میرے لاڈ اٹھاتے تھے، لیکن میں نے انہیں کیا صلہ دیا تھا۔ میں گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میرا شوہر کون ہے، کیسا ہے۔ ایک بڑے سے بنگلے کے باہر گاڑی رکی تھی۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، ایسا کون تھا جو مجھے اتنے بڑے گھر سے بیاہنے آیا تھا؟ کبھی یہ خواب میں دیکھا کرتی تھی، بہت دعائیں بھی کیا کرتی تھی، منتیں بھی مانگی تھی، لیکن آج دل ہر خواہش سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے خوابوں کے عذاب دیکھے تھے، سہے تھے۔ مجھے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، اے سی چل رہا تھا۔ کب میرے کمرے کا دروازہ کھول کر بند ہوا، میرے دل کی دھڑکنوں میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہ تھی، لیکن جب اس نے مجھ سے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر میرا مردہ دل دھک سے رہ گیا۔ بے ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پتھر کی ہو گئی۔ وہ تو 70 سالہ۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی نادان ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ آسمان پر نظر آنے والا چاند جو ہمیں دیوار کی منڈیر پر نظر آ رہا ہے، ہم اسے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں گی اور وہ ہماری دسترس میں آ جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ یوں بھی کبھی چاند دسترس میں آتا ہے۔ کچی نیندوں کے خواب ہمیشہ عذاب بن کر تڑپاتے ہیں۔ میں نے یہی عذاب سہے تھے اور اب تک سہ رہی ہوں۔ ڈائری لکھنے کا شوق مجھے 6ٹھی جماعت سے تھا۔ میں شعر لکھنے اور پڑھنے کی شوقین تھی۔ کچھ بڑی ہوئی تو رومانوی رسالے پڑھنے لگی۔ بہت سی لڑکیوں کی طرح جب میں ناول میں ہیروئن کا کردار پڑھتی تو تصور میں خود کو سوچتی اور ہیرو میرا تصوراتی ہوتا۔ میں کہانی میں اس قدر کھو سی جاتی کہ اپنی حقیقی زندگی بھی ایک خواب سی لگنے لگتی تھی۔ کبھی لگتا مجھے بھی کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہیرو راہ میں مل جائے گا اور اپنے بڑے سے بنگلے میں رانی بنا کر رکھے گا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا، خدا نہ کرے کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ ایسے ہی خواب سجائے جب میں کالج میں آئی تو ایک دن مجھے لگا کہ میرا خواب سچائی کی تصویر بن کر میرے سامنے آ گیا ہو۔ چند دنوں سے کالج جاتے ہوئے میں روز اسے دیکھتی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، بالکل فلمی ہیرو جیسا۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑی اسے ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی تھی جب تک کہ میری مطلوبہ بس نہ آ جاتی۔ وہ ہمیشہ لاپرواہ انداز سے کھڑا ہوتا تھا۔ مجال ہے کہ ایک نظر بھی وہ میری طرف دیکھتا۔ میری یہ آرزو ہوتی کہ وہ میری طرف دیکھے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں شادی اپنے ہی خاندان میں ہوتی تھی۔ میری منگنی بھی میرے کزن سے ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ گہری رنگت کا مالک تھا۔ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں خود بھی خوبصورت تھی اور مجھے لڑکے بھی ایسے ہی پسند تھے، اور اب تو مجھے ایسا لڑکا مل بھی گیا تھا۔ کچھ دن تو وہ لڑکا مجھے نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر وہ بھی مجھے دیکھنے لگا۔ کبھی مجھے دیکھ کر مسکرانے بھی لگتا۔ اف، اس کی مسکراہٹ سے اس کے گال پر پڑتا ڈمپل دیکھ کر مجھے اپنے پسندیدہ ناول کے ہیرو کا ڈمپل یاد آنے لگتا تھا۔ میں تصوراتی دنیا میں پہنچ جاتی
کہ یہ لڑکا اب میری محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو گیا ہے. میری بھی بڑی خوبصورت سی لو اسٹوری بن جائے گی. شاید اس وقت میرے ستارے عروج پر تھے، کیونکہ وہ لڑکا اب روز مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا. ایک بار تو اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا فون نمبر بھی مجھے بتا دیا تھا. ویسے تو میں اتنی ذہین نہ تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کا نمبر بڑی اچھی طرح سے یاد ہو گیا تھا. رات کو میں نے اپنے موبائل سے اسے فون کیا اور اپنا تعارف کروایا. وہ بھی مجھ سے باتیں کرنے لگا. ہماری دوستی بھی ہو گئی. اب تو ہم گھنٹوں فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے محبت کا اظہار اس لڑکے نے مجھ سے کیا تھا. اس وقت تو میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی تھی. اس لڑکے کا نام عمران تھا. عمران 1 ماہ تو مجھ سے فون پر باتیں کرتا رہا. اس کے بعد اس نے مجھ سے ملاقات کی ضد کر دی. جب عمران نے مجھ سے کہا کہ میں کالج کے بجائے کسی اور بس میں بیٹھ جاؤں تو وہ بھی اسی بس میں بیٹھ جائے گا. پھر ہم اگلے ہی اسٹاپ پر اتر جائیں گے. پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا. پہلے پہل تو میں نے عمران کو منع کر دیا، لیکن جب وہ مجھ سے ناراض ہونے کی دھمکی دینے لگا تو میں اس کی بات مان گئی، کیونکہ میں تو اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی. اس لیے اس کی ناراضگی تو کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. حامی تو میں نے بھر لی تھی، لیکن میں بہت خوفزدہ تھی. پہلے کبھی میں نے ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا. کسی بھی لڑکے سے ملاقات کرنے میں یوں باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں اس قدر بے چین تھی کہ رات بھر سو نہیں پائی. صبح جب کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی تو یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ کیسے میں کالج کے بہانے ملاقات کرنے جا سکتی ہوں، وہ بھی یونیفارم میں. اگر مجھے میرے ابا نے یا کسی جاننے والے نے دیکھ لیا اور ابا کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. آج تک ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں ہوئی تھی. ہمارے خاندان کے لڑکوں نے آج تک اس بات سے اختلاف نہیں کیا تھا. تو میں تو پھر لڑکی تھی. میں جب بس اسٹاپ پر پہنچی تو عمران پہلے سے وہیں موجود تھا. اس نے اسٹاپ پر رکنے والی بس کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بس میں بیٹھ گیا. میرا دل زور زور سے خوف کے مارے دھڑک رہا تھا. میرے ہاتھوں میں تری سی آ گئی تھی. میں کبھی پہلے یوں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی. اگر مجھے میرے باپ یا بھائی نے دیکھ لیا تو اس خیال سے تو میرے پیروں سے جان سی نکلی تھی. میرے ابا بہت سخت مزاج تھے، لیکن میں بھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی. میں عمران کو ناراض نہیں کر سکتی تھی. اگلے اسٹاپ پر اتر کر ہم ایک اور بس میں بیٹھ گئے. جہاں وہ بس رکی وہیں قریبی ایک پارک تھا. وہ مجھے وہاں لے گیا. اس وقت تو وہاں زیادہ رش نہ تھا، چند لوگ ہی چہل قدمی کر رہے تھے. عمران مجھے ایک کونے میں رکھے بینچ پر لے گیا. میں وہاں بیٹھ گئی. میں بہت ڈری ہوئی تھی. میری رنگت اڑی ہوئی تھی. گو کہ وہ جگہ میرے گھر سے بہت دور تھی، لیکن جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اندر ایک خوف سا طاری رہتا ہے. میں چوری چھپے آئی تھی، اسی لیے بدحواس تھی. میرے ذہن میں بس یہی خوف تھا کہ ابا کی جان پہچان کا کوئی شخص مجھے یہاں عمران کے ساتھ نہ دیکھ لے. میں پہلے ہی اپنے یہاں آنے سے اندر ہی اندر پچھتا رہی تھی. اس پر جو کچھ میرے ساتھ عمران نے کیا، میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے. وہ بینچ پر میرے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا. میں اس کی جرت پر بدک کر پیچھے ہٹی تھی. ٹھیک ہے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی، بہت کرتی تھی، لیکن ایسی بے باکیاں مجھے پسند نہیں تھی. وہ میرے پیچھے ہٹنے پر ہنسنے لگا. کہنے لگا، کیا بات ہے حمیرہ، میں تمہیں یہاں پیار محبت کی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں اور تم ہو کہ پیچھے ہٹ رہی ہو. دیکھو یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے. وہ مجھے دھیرے سے کہنے لگا. وہاں واقعی اس وقت کوئی نہ تھا. عمران مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا. وہ میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا. کہنے لگا، میں تو آج کا دن تمہارے ساتھ یادگار بنانے آیا ہوں، تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ محبت کیا ہوتی ہے. یہ کہہ کر وہ ایک گستاخی میرے ساتھ کر چکا تھا. میں تو دنگ سی رہ گئی، اسی لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں نے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں گھر جا رہی ہوں. وہ مجھے پکارتا ہی رہ گیا، لیکن میں اپنے گھر لوٹ آئی. میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. میں ایسی بھی بے باک نہ تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ عمران سے فی الحال میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں اس سے اس قسم کی محبت کا اظہار کروں. میرے چہرے سے بدحواسی سے پسینے بہنے لگے تھے. امی نے مجھے واپس گھر لوٹتے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی. میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا. عمران مجھ سے ناراض ہو گیا تھا. کافی دن اس نے مجھ سے بات نہ کی. کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں؟ تم کیا مجھے 3rd کلاس قسم کا آوارہ لڑکا سمجھتی ہو؟ میں تمہاری محبت میں بری طرح سے مبتلا ہو چکا ہوں.
नौकरी ढूंढ रहा हूँ ताकि जल्द तुम्हारे घर रिश्ता मांग सकूं, लेकिन एक तुम हो कि। मैंने इमरान को बहुत समझाया कि मुझे ये सब शादी से पहले पसंद नहीं है, लेकिन वो कहने लगा कि मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। और अब तो वो मुझसे फ़ोन पर ऐसी बातें करता कि शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख पड़ जाता। मैं अगर उसे ऐसी बातों से मना करती तो इमरान मुझसे नाराज़ होने लगता, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं था। वो मुझसे बेबाक सी बातें मोहब्बत के नाम पर करने लगा था। पहले पहल तो मैं उसे मना कर देती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी बातें अच्छी सी लगने लगी थी। जाहिर है शैतान गुनाह को लज्जत की तरह से इंसान के सामने पेश करता है। हमारे दरमियान भी शैतान अपने पूरे पंजे गाड़ चुका था। इमरान मुझसे यही कहता था कि जब मुझे शादी तुमसे ही करनी है तो हमारे दरमियान हर बात जायज़ है। हालांकि मैं ये जानती थी कि ये सच नहीं है जब तक कि निकाह ना हो जाए, लेकिन मैं अपने अंदर बैठे शैतान के पूरे काबू में आ चुकी थी। मेरी अकल काम करना छोड़ गई थी। मैं रात भर इमरान की बातें सोचती रहती। मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे इमरान की ख्वाहिश होने लगी थी। मेरा ये हाल हो चुका था कि अब अगर इमरान मुझसे कुछ भी कहता तो मैं इनकार नहीं कर सकती थी। इमरान ने मुझे फिर मुलाकात के लिए कहा और ये कहा कि वो मुझे अपने दोस्त के घर ले जाएगा। वहाँ मुझे किसी बाप भाई का डर नहीं होगा। मैं मान गई थी, क्योंकि जिस किस्म की गैर इखलाकी बातें हमारे बीच होने लगी थीं, मुझे भी इमरान से मुलाकात की तलब होने लगी थी। लेकिन जिस दिन मैंने जाना था, अम्मी ने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया। कहने लगी तुम्हारी चच्ची अब तुम्हारी शादी जल्दी करना चाह रही है, इसीलिए छोड़ो पढ़ाई और घर बैठो। इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं तो अपनी मोहब्बत में भूल ही गई थी कि मैं किसी और की मंगेतर हूँ। अम्मी ने कहा कि आज तुम्हारी चच्ची दिल लेने आ रही है, इसीलिए कॉलेज की तैयारी मत करो। फिर ऐसा ही हुआ। मैं कॉलेज नहीं जा सकी और मेरी चच्ची ने 1 माह के अंदर शादी मांग ली थी। इसीलिए अम्मा ने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया और मुझे घर बिठा लिया। लेकिन मैं तो इमरान के बिना किसी को नहीं अपना सकती थी। मैंने सारी बात इमरान को बता दी। वो कहने लगा हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, चंद माह बाद हमारे घर वाले खुद ही मान जाएंगे। ये सुनकर पहले तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ पढ़ रखी थी जिसमें लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं और कुछ अरसे के बाद उनके वालिदैन भी मान जाते हैं। मुझे राह फरार का यही रास्ता कुछ बेहतर लगा था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। इमरान के कहने पर मैंने अम्मी का जेवर और कुछ कैश भी अपने छोटे से बैग में रख लिया और रात को घर से भाग गई। बस एक पल के लिए ही घर की दहलीज पार करते हुए मेरा दिल तड़पा था कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ। सुबह मुझे घर पर ना पाकर मेरे घर वालों पर तो कयामत टूट पड़ेगी। मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्जा था। लेकिन फिर इमरान की धमकी याद आने लगी कि अगर मैंने उससे कोर्ट मैरिज करने से इनकार कर दिया तो वो मर जाएगा। मैं तो इमरान पर दिलो जान से फिदा थी, इसीलिए उसे मरते नहीं देख सकती थी। मैं मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैं समझती थी कि जो इमरान कह रहा है वही सच है, लेकिन जो सच था वो रूह को लर्जा देने वाला, तड़पा देने वाला था। मैं घर से निकल गई। मेरी आंखों पर इमरान ने अपनी बातों से मोहब्बत और हविस की पट्टी बांध दी थी। इमरान मुझे मुकर्ररा जगह पर मौजूद नजर आया था। इमरान ने सबसे पहले मेरे हाथ से बैग लिया, फिर पूछने लगा कि पैसे जेवरात तो है ना। मैंने कहा हाँ सब कुछ है। वो मुझे बाइक पर बिठाकर अपने दोस्त के घर ले गया, जो बिल्कुल खाली था। मुझसे कहने लगा कि मेरा दोस्त शहर से बाहर गया है, अब तुम्हें शादी के बाद भी यहीं रहना है उसकी फैमिली के साथ, फिर मेरी नौकरी लगते ही अपने किराए का घर ले लूँगा। मैं तो खुश हो गई थी। वो घर काफ़ी बड़ा था। मुझे लगा इमरान अलग कमरे में रात गुजारेगा और सुबह हम निकाह कर लेंगे। लेकिन इमरान ने जब कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो मैं परेशान सी हो गई। उसकी आंखों की वारफ्तगी देखकर बौखलाई थी। मैंने कहा तुम आज अलग कमरे में सो जाओ, हम कल निकाह करेंगे। वो कहने लगा मुझे पागल समझ रखा है, इतने महीनों से मैं इसी वक्त के इंतज़ार में था और तुम्हें लगता है मैं सब्र करूँगा। इमरान का लहजा, अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में हवस की चमक थी। मेरे इनकार पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। फिर मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मैंने ये सोचा कि वो सुबह मुझसे निकाह कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 3-4 दिन मेरे साथ गुजार कर एक रात को मुझे अकेला सोता छोड़कर चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली थी। मेरे सामान में से सारे जेवर और पैसे भी गायब थे। मैं तो परेशान सी होकर रह गई थी। घर में ना कुछ खाने को था ना पकाने को।
میں رات تک روتی رہی، عمران کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ پوری رات میں نے رو کر گزاری تھی اور بھوک سے میں بے حال ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک لالچی انسان تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ماں باپ، اپنا گھر، عزت، تحفظ، یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ مجھے اس خالی گھر میں اپنا سب کچھ لٹا کر معلوم ہوا تھا۔ میں واپس گھر بھی جاتی تو کس منہ سے جاتی؟ میں نے تو اپنے ماں باپ کو جو زخم دیا تھا اس کی کوئی بھرپائی ہی نہ تھی۔ میرا کزن بھی اب کہاں مجھے قبول کرے گا؟ میں بھوکی پیاسی یہ سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں کہاں۔ میرے خوابوں نے مجھے کہیں کہاں نہیں چھوڑا تھا، میرے تصوراتی ہیرو نے مجھے حقیقت کا وہ رنگ دکھایا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے ساتھ بدکاری کر کے وہ جا چکا تھا۔ اگر میں تنہا کہیں بھی جاتی تو کوئی نہ کوئی بھوکا بھیڑیا انسانی روپ میں گھات لگائے بیٹھا مجھے مل جاتا، میں برباد ہی ہوتی چلی جاتی۔ اسی لیے بہتر تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی مار کھا لوں۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے ماں باپ ہیں، کم از کم مجھے گھر سے باہر نہیں نکالیں گے۔ میں روتے دھوتے اپنے گھر پہنچی تو میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ سارے خاندان کے لوگ میرے گھر پر موجود تھے۔ مجھے یوں لٹے پٹے حلیے میں روتے دیکھا تو میرے باپ نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ مجھے میری ماں نے بھی بہت مارا، کہنے لگی اب کیوں واپس لوٹ آئی ہے؟ ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا تم نے، جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا تھا اسی کے پاس رہتی۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے کہا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میری ماں کہنے لگی کہ ایسے لڑکے کب گھر بساتے ہیں، وہ صرف وقت گزارتے ہیں۔ تو واپس کیوں آ گئی حمیرہ؟ تو مر کیوں نہیں گئی؟ کاش کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ میری ماں بہت رو رہی تھی۔ میں قصوروار تھی اسی لیے خاموش بیٹھی رہی۔ وہاں موجود محلے کی عورتیں مجھے تنفر اور نفرت سے دیکھ رہی تھیں۔ میں تھی ہی اسی قابل۔ میں نے حقیقت سے منہ موڑ کر جھوٹی تحریروں کو سچ سمجھا تھا، جس نے میرے دماغ کو اس قدر خراب کر دیا کہ میں نے حسن کو اہمیت دی، محبت کو عزت پر ترکی دی، ایک کانچ کے ٹکڑے کو سونا سمجھ بیٹھی، اور جب چمکتے کانچ کو ہاتھ میں پکڑا تو اندازہ ہوا، جبھی آج میں اپنا زخمی ہاتھ لے کر بیٹھی تھی۔ سبھی مجھ پر لعنت ملامت کر کے جا چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی میرے کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا۔ میرے والد اور بھائی بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں اس قدر غصے میں دیکھ کر تو میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ مجھے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے میرے باپ اور بھائی کے منہ پر غیرت کا تماچا بن کر لگا ہے، اور غیرت کی خاطر بہن بیٹی کا قتل کوئی انہونی بات تو نہ تھی۔ میں خوف سے کانپ سی گئی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ اور بھائی سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں۔ میرے والد نے کہا کہ تو نے جو ذلت ہمیں دی ہے، جی تو چاہتا ہے تیرا گلا دبا کر تجھے مار ڈالوں، لیکن کیا کروں، تو میری اولاد ہے۔ میرے والد نے سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر کہا تھا، پھر مجھ سے بولے کہ ایک اچھا سا جوڑا پہن کر تیار رہنا، رات کو میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، میں تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آج تو رخصت ہو کر جائے گی تو سمجھ لینا کہ اس گھر سے تیرا تعلق ختم ہے۔ میں گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے والد اور بھائی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میں یہ حیران تھی کہ ابھی تو میری چچی مجھے اتنی باتیں سنا کر گئی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنی بہو بنا لیں؟ اور اگر وہ بہو نہیں بنا رہی تو ایسا کون ہے جو میرے بارے میں یہ سب سچ جان کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے؟ میرا نکاح بھی ہو گیا اور میں رخصت بھی ہو گئی۔ مجھے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، اے سی چل رہا تھا۔ کب میرے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا، میرے دل کی دھڑکنوں میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہ تھی، لیکن جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر میرا مردہ دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بے ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پتھر کی ہو گئی۔ وہ شخص تو 70 سالہ، وہ شخص میرے دادا کی عمر کا تھا۔ منہ میں دانت بھی پورے نہ تھے، نکلی بتیسی لگاتا تھا، بیمار بھی رہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری محبت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو مجھ سے کئی سال بڑے اس شخص کے بچے تھے، میرے والد اور چچا کی عمر کے۔ میری ہم عمر اس کی پوتیاں اور پوتے تھے جو مجھے دادی کہہ رہے تھے۔ اس شخص کی بہوئیں مجھے اماں کہہ کر پکار رہی تھیں، اور بیٹے بھی ماں ہی کہہ رہے تھے۔ سب کا انداز تمسخرانہ تھا۔
میرا شوہر مجھ پر یہ احسان جتاتا کہ میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں اپنا لیا، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے۔ سبھی مجھے اس بڈھے کے ساتھ دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنستے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سب تماشائی ہیں، مجھ پر ہنس رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی خوابوں کی باسی تھی، اسے بڑے گھر کی آرزو تھی، یہ حسین شوہر کی دل دادا تھی جس کی خاطر اس نے اپنی عزت کا سودا کر دیا تھا۔ حسین محبوب بھی ملا اور محل نما گھر بھی، مگر عزت باپ کی دہلیز پر ہی رہ گئی تھی۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی میرا شوہر مر چکا تھا۔ مجھے سفید چادر ایسی ڈالی گئی کہ اب تک میں اس بیوگی کی چادر پہنے ہوئے ہوں۔ میری ساری جوانی یوں ہی گزر گئی اور ابھی تک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے تانے سنتی ہوں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ خدا را کبھی اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پار مت کرنا، اپنی عزت کو کبھی 4 دن کی محبت کی خاطر پامال نہ کرنا۔ جو شخص گھر سے بھاگ جانے کو محبت کا نام دے وہ محبوب نہیں، لٹیرا ہوتا ہے۔